اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 229۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الطلاق، طلاق، مرتان، دو مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ، فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پھر، امساک کہتے ہیں روکنا، تھامنا کسی چیز کو، بِمَعْرُوفٍ، با ہے شروع میں ساتھ، معروف اچھے طریقے سے یا دستور کے مطابق بھی جیسے ہوتا ہے ایک، او یا تسریحن، تسریح کہتے ہیں چھوڑنا، رخصت کر دینا، بی احسان، با شروع میں ساتھ، احسان احسان کے یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے، وا اور لا نہیں، یحلو جائز یا حلال، لکم لام ہے تو لیے، کم تمہارے، ان یہ کہ، تأخذو تم لو، خضو پکڑنے کو بھی کہتے ہیں پکڑنا لینا، مما اس سے جو، آتیتموہن، آتیتمو کے معنی ہوں گے دے چکے تم، ہن عورتوں کے لیے آتا ہے، ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی دیکھا تھا، ہن ان کو، شیئن کچھ، الا مگر، ان یہ کہ، یخافا دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہیں، یقیمہ قائم رکھ سکیں گے دونوں، حدود، حدود اردو کا بالکل ایسے ہی ورڈ آتا ہے، اللہ ہی اللہ کی، فَإِن پھر اگر، خفتم پھر اگر یا پس کے بھی معنی آپ کر سکتے ہیں، فا جو ہے نا شروع میں، فا پس، ان اگر، خفتم ڈرو تم یا ڈر ہو تمہیں، اللہ یہ کہ نہ، یقیمہ قائم رکھ سکو، قیام سے، قیام میں بھی جیسے ہوتا ہے کھڑے ہونا، قائم نماز کو ہم قائم کرتے ہیں تو قائم رکھ سکیں، حدود اللہ، حدود اللہ کی، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیہما اوپر کے لیے آتا ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، ہما ان دونوں، فیما فی کے معنی ہوں گے میں، ما اس، افتدت افتدت کے معنی ہوتے ہیں فدیہ دینا یا بدلہ دینا، تو فدیہ دے یا بدلہ دے، بدلے میں دے، اور کون، کیونکہ اینڈ پہ تا ساکن ہے تو یہ عورت کے لیے آتا ہے، یہ بھی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی بات ہو رہی ہے، بھی ساتھ اس کے، تل کا یہ، حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، فلا پس نہیں، تعتدوها تعتدو باہر نکلو یا حد سے بڑھو، ہاں اس سے، وا اور، من جو، یتعدی تجاوز کریں یا حد سے بڑھ جائیں، حدود اللہ حدود سے اللہ کی، فاولئک پس وہی لوگ، ہم وہ، الظالمون ظالم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا 229۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے پہلے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیوں کیا۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب جاہلیت کا دور تھا تو اس میں عرب لوگوں کے اندر ایک ٹریڈیشن آپ ان کا کہہ لیں کہ ان کا ایک دستور یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لا تعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ بس اتنی طلاقیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ جتنی چاہتا وہ دے سکتا تھا۔ ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پہ تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی،
پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا، نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا تاکہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکے۔ سورہ طلاق جو ہے، یہی چیزیں اس میں بھی کافی ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں، تو میں آپ کو دونوں طرف سے بتاؤں گی تاکہ ایک آیت ہم کریں گے لیکن آپ کو پوری اس کی جو ڈیٹیل ساری ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دور جاہلیت میں جو طلاقوں کا اب یہ سلسلہ تھا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا تھا؟ عورت کا نقصان ہوتا تھا، کہ عورت کے کنٹرول میں کچھ تھا نہیں، اور مرد جو تھے اس کو عورتوں کو تنگ کرنے کی خاطر وہ جو اس وقت چاہتے کہ بس اسی طرح انہوں نے ایک کہہ لیں آپ کے تنگ کرنے کے لیے ایک گیم بنائی ہوئی تھی یہ چیز انہوں نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو سورہ طلاق سے میں اب آپ کو تھوڑا سا وہاں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں، کہ تمہارے ہی گھر میں تمہاری متعلقہ بیوی کی مدت جب ختم ہونے کو آئے، تو یعنی کہ اس میں بھی یہی چیز کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کی جو حالت زار تھی، جو عورت اس ٹائم پہ محسوس کرتی تھی کہ اگر وہ مرد اچھا نہیں ہے، عورت کو تنگ کرتا ہے، جیسے ابیوزو آدمی ہوتے ہیں بہت سارے، تو وہ اسی طرح نہ خود رکھتے ہیں نہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کیا بتا دیے کہ آپ کے سامنے جب بھی ایسی عورت جس کو آپ ڈیورس دیں آپ کے گھر میں ہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ مرد کے ساتھ ہی رہے گی نا گھر میں، نان نفقہ ہم نے دیکھا تھا کہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے عورت کا اس دوران میں۔ تو تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اور وہ دو راستے آدمی کے سامنے کیا ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ بہرحال اگر تم انہیں چھوڑنا ہی چاہتے ہو، کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیورس دینی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے سب حقوق انہیں ادا کرو، اور اس کے علاوہ ان سے فیاضانہ سلوک کرتے ہوئے کچھ مزید بھی اپنی استطاعت کے مطابق دے دو۔ جاتے جاتے اس پہ کوئی الزام تراشی نہ کرو اور نہ ہی اسے کسی طرح کا دکھ پہنچاؤ، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھی کو ان ساری تکلیفوں کے باوجود اچھے طریقے سے اور شریفوں کی طرح رخصت کرو، اور اگر تم انہیں اپنے گھر میں ہی آباد رکھنا چاہتے ہو تو رجوع کر لو۔ اس معاملے میں تمہاری نیت بخیر اور اس عورت کو فی الواقعہ آباد رکھنے کی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو مزید سزائیں دینے کی خاطر اس سے رجوع کر کے اپنے ہاں روکے رکھو۔ یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ان بے پناہ مظالم کا خاتمہ کر دیا جو دور جاہلیت میں ان پہ ڈھائے جاتے تھے۔ ان عورتوں کی اس دردناک کیفیت کو امام ترمذی نے اس طرح سے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا اپنی بیوی کو دیے جاتا اور عدت کے اندر پھر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دیتا جاتا، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تو تجھے طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی میں بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے وہ جواب جو دینا چاہیں تو وہ پھر بتائیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، تو پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پھر یہ آیت جو تھی نازل ہوئی جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ایک طرح سے نفی کر دی، اس چیز کو ایک بری رسم جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا، کہ اب آج کے بعد طلاقیں جو ہیں آپ ایسے ان لمیٹڈ نہیں دے سکتے بالکل بھی۔ طلاق جو ہوتی ہے اس کی نا 3 قسمیں ہیں، جو فقہا ہے جو ہیں سارے وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں 3 قسم کی اقسام انہوں نے طلاق کی بتائی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ طلاق احسن جو ہے اس کا دوسرا نام طلاق السنہ بھی ہے، سنت سے، یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو ایک ہو گئی طلاق احسن، دوسری ہو گئی طلاق حسن، تیسری ہے طلاق
بدعی، بدعت سے، بدعت کہتے ہیں نا جو چیزیں ہم نے خود سے ایجاد کر لی ہوئی ہیں، تو اس سے ہی یہ ہے۔ تو 3 طرح کی یہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ ہیں کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو احسن بتایا۔ احسن طلاق وہ ہوتی ہے جس میں مرد عورت کو حالت طہر میں طلاق دے۔ حالت طہر ہم نے دیکھی تھی، وہ کیا ہوتا ہے؟ پیریڈ طہر کا جو ہوتا ہے، وہ جو آپ کے 2 پیریڈز کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں، جس میں عورت پاک صاف ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم میں وہ طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے، یہ والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں طلاق احسن، یعنی کہ سب سے اچھی جو ہے وہ یہ مانی جاتی ہے، اور اسی کو طلاق سنہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے طلاق حسن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طہر میں طلاق دی، پھر اس کے بعد عورت کو پیریڈ آئے، پھر جب اس کا دوسرا طہر شروع ہوا تو پھر ایک اور طلاق دے دی، پھر اس کو پیریڈ آئے، پھر وہ پاک ہوئی، جو تیسرا طہر تھا تو اس میں تیسری طلاق دے دی۔ تو یہ والی طلاق جو ہے اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ جو لاسٹ والی ہوتی ہے اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں جیسے آپ طلاق دیتے ہیں عورت کو نا، تو اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، جن کو ہم یہ والی طلاق کا نام دیتے ہیں بدعی طلاق۔ نمبر 1 چیز اس میں کیا ہے کہ کوئی مرد ایک ہی وقت میں عورت کو 3 دفعہ طلاق دے دے۔ سیکنڈ چیز اس کے اندر کیا آتی ہے کہ ایک طہر میں ہی الگ الگ موقع پر 3 طلاقیں دے دیں۔ اور پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلا پیریڈ عورت کا جس میں عورت کو پیریڈ ہوئے، اس کے بعد وہ نہائی، پاک ہوئی، اب اس کا جو وہ منتھ ہے جب تک اس کو اگلے پیریڈ نہیں ہوتے، تو یہ اس کا پہلا طہر ہے، اور اسی طہر کے اندر ہی آدمی نے 3 مختلف وقت میں عورت کو 3 طلاقیں دے دی، جیسے نہانے کے فوراً بعد ایک دے دی، پھر ہو سکتا ہے ہفتے 10 دن کے بعد ایک دوسری طلاق دے دی، پھر اس نے ایک ہفتے کے بعد تیسری طلاق دے دی۔ تو اس پہلے طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دی، وہ بھی اسی طلاق کے اندر آ جاتی ہے۔ تھرڈ چیز اس کے اندر کیا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں طلاق دینا، کہ جب عورت حیض کی حالت میں تھی اس وقت اس کو طلاق دے دی۔ 4 پوائنٹ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اس سے تعلق قائم کیا ہو، صحبت کی ہو اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جب آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے بیوی کو ڈیورس کرنا ہے تو پھر آپ اس کے پیریڈ ختم ہونے کا ویٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد تعلق قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بدعی طلاق کی صورت اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو سب کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نمبر 1 میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایٹ اے ٹائم 3 طلاقیں دینا، دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ ایک ہی طہر میں الگ الگ موقع پہ 3 طلاقیں دینا، اور تھرڈ اس میں کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا، 4 ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس سے تعلق قائم کیا ہو۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا یہ کیسا ہے؟ یہ والی جو چیز ہے نا یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے، کہ جیسے آپ نے عورت کو دی، ڈیورس دی، اور ایک ہی وقت میں طلاق 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 کہہ دیا، تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں تو یہی ایک چیز ہے، دوسرا طریقہ تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنت طریقے ہیں وہ تو ہمیں تو نہیں ایسی کوئی بھی چیز پہلے پتہ تھی، یا کم از کم مجھے نہیں پتہ تھی جب تک میں نے اس کو نہیں پڑھا۔ تو قرآن پڑھنے سے انسان کی کتنی آنکھیں کھلتی ہیں، کتنی چیزیں ہماری جو ہوتی ہیں کلیئر ہوتی ہیں۔ تو یہ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں جو تھیں یہ منع تھیں اور یہ کبیرہ گناہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی۔ کیسے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے؟ وہ ایک حدیث سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یک بارگی یعنی کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ان کے لیے مہلت
اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پہ 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ تو چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ نے ایسا قانون جو تھا وہ نافذ کر دیا۔ اس میں اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ابو الصحبہ نے سیدنا ابن عباس سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا؟ تو سیدنا عباس نے کہا ہاں، کہ یہ صحیح ہے۔ ابو صحبہ نے سیدنا عباس سے کہا ایک مسئلہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہ ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا تو اکٹھی 3 طلاق دینے کا رواج عام ہو گیا، تو سیدنا عمر نے ان پر 3 ہی نافذ کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی یعنی کہ ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں ابتدائی 2-3 سالوں تک تو لوگ ایک ہی دفعہ جب تینوں طلاق دے دیتے تھے، تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازرائے شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ نسائی کے اندر ہے یہ چیز۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا شرعی نقطہ نگاہ سے کتنا بڑا گناہ اور ایک مکروہ فعل ہے۔ لوگوں کی اس بدعت پر ان کو بہت زیادہ، یعنی کہ جو بھی کوئی بندہ ایسا کرتا تھا تو ان کو کافی زیادہ اس پہ برا بھلا کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ طریقہ کتاب و سنت کے خلاف تھا۔ تاہم 15 ہجری تک عملاً یکبارگی 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیا جاتا رہا، یعنی کہ ایک 3 طلاق کوئی دے بھی دیتا تھا تو اس کو ایک ہی طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور لوگوں کی معصیت اور حماقت کے باوجود ان سے حق رجوع کو سلب نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس میں کوشچن ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں تو یہ چیز الاؤڈ نہیں تھی کہ جب کوئی 3 طلاق دیتا تھا تو اس کو ایک ہی طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں پھر یہ کیسے کہ انہوں نے کیسے یہ چینج لے آئے؟ تو اس میں جو ایک بات ہے کہ حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے پھر اس وقت آپ اس ٹائم کی حکمت دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو فائدہ دے گی مصلحت کے تحت، تو انہوں نے یہ اس لیے یہ فیصلہ نازل کیا تھا تاکہ لوگ اس بدعت سے باز آ جائیں۔ یہ فیصلہ آپ نے سرکاری اعلان کے ذریعے نافذ کیا، گویا یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے دین میں چینج کر دیا، بلکہ یہ ایک ٹیمپریری سٹیپ تھا جو انہوں نے اٹھایا تھا، اور کتاب و سنت کی طرح اس کی کوئی حیثیت دائمی نہیں تھی، کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کتاب اور سنت میں جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کہ آپ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے جو یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس سے اور بھی انہوں نے 3 اقدام کیے تھے اس کے علاوہ بھی جو اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کی۔ ایک کیا تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے والوں کو وہ بدنی سزا بھی دیتے تھے، کہ اگر کوئی بندہ ایک ساتھ 3 طلاق دیتا تھا تو پھر ان کو جسمانی طور پہ بھی ان کو پنش بھی کرتے تھے، اور دوسری چیز کیا وہ کرتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا بھی حقیقتاً ایک سزا تھی، جسے سیدنا عمر رضی اللہ نے نافذ کر دیا۔ یعنی کہ ایک یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان اٹ سیلف ایک یہ خود بھی پنشمنٹ تھی کہ اگر آپ نے 3 طلاقیں کسی نے دی اور تینوں ہی نافذ ہو گئیں، تو اس میں کیا تھا کہ آدمی کے پاس رجوع کرنے کا جو کنٹرول تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔
اور اس وقت کیا ہوتا ہے، زیادہ تر طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے، اور جیسے ہی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑی غلطی کر لی۔ پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں لوگ پھر ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، مجھے بتائیں میں کیا کروں، ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم دوبارہ کنیکٹ کر لیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس چیز سے بچنے کے لیے، اب آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے، تھرڈ کام، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب لوگوں نے اپنی عادت پہ کنٹرول کرنے کی بجائے یہ کہ وہ اپنی چیزیں ٹھیک کرتے، اصلاح کرتے، انہوں نے حلالہ کی باتیں شروع کر دی۔ تو آپ نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کے لیے رجم کی سزا مقرر کر دی۔ اس طرح یہ فتنہ کچھ مدت کے لیے تو دب گیا، تو گویا جو حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا اس میں اس کی اصلاح جو تھی وہ اس صورت میں ہوئی کہ حلالہ کا دروازہ سختی سے بند کر دیا گیا۔ کہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایک حدیث ہے، اس میں پہلے میں آپ کو حدیث بتاؤں گی، پھر میں آپ کو اس کے بعد طریقہ بتاتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ سیدنا عمر نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ گیا اور سیدنا عمر سے فرمایا کہ ابن عمر کو حکم دو کہ رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے تاکہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے پھر وہ اس سے پاک ہو، پھر اگر طلاق ہی دینا چاہے تو دے دے، لیکن طہر کی حالت میں دے اور اس دوران صحبت نہ کرے۔ یہ ہے وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس میں ہمیں بتا دی ہے طلاق دینے کا، اب صحیح اور مسنون طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس حدیث میں طلاق دینے کا اور عدت کو ٹھیک طور پہ شمار کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور اس سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا اتنا گناہ کا کام اور اللہ کی حد یا قانون کی خلاف ورزی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے 3 قروء کا شمار درست طور پہ نہیں کیا جا سکتا، خواہ قروء کو اب آپ حیض کے معنی میں لیں یا طہر کے معنی میں لیں۔ طہر کے معنی میں لیا جائے تو طلاق کے بعد حیض کے بقایا ایام عدت سے زائد شمار ہو جاتے ہیں، اور اگر حیض کے معنی میں لیا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ آیا اس حیض کو جس میں طلاق دی گئی ہے شمار کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو جو صورت بھی اختیار کیے جائے وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہی ہوگی۔ تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیوں اس ٹائم پہ طلاق نہیں دینی۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو انہوں نے کہا کہ اسے حکم دو کہ رجوع کر لے، اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت اور گناہ کا کام ہے، تاہم قانونی لحاظ سے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی، ورنہ پھر رجوع کرنے کا تو کچھ مطلب نہیں نکلتا۔ تھرڈ پوائنٹ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ طلاق طہر کی حالت میں دینا چاہیے، اور وہ بھی وہ والا طہر جس میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اور بہتر صورت یہی ہے طہر کے ابتدا میں طلاق دی جائے۔ البتہ غیر مدخولہ عورت کو طہر اور حیض دونوں صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ غیر مدخولہ کیا ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے جس سے تعلق قائم کیا ہو، اور غیر مدخولہ جیسے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو جو اس طرح کے جو ہیں جس کے ساتھ آپ نے شادی ہوئی لیکن نکاح جیسے ہو گیا، شادی ہو گئی لیکن آپ نے ابھی تک اس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، پھر ایسی عورت کو آپ دونوں طرح طلاق دونوں میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے نہ تو نسب کے مسائل میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی وراثت میں کوئی پرابلم آئے گی۔ تو اسی طرح بے حیض عورت جس کو پیریڈ نہیں اب آتے، یا عورت جو پریگننٹ ہو، تو ایسی عورت کو تعلق قائم کرنے کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی، کیونکہ ان صورتوں میں عدت کا کوئی
جیسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس سے نا کہ کوئی کسی قسم کا شک اس میں پڑ جائے عدت کے ٹائم پیریڈ میں. تو طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طور میں مرد طلاق دینا چاہے اس میں صحبت نہ کرے، پھر ایک ہی بار کی طلاق کو کافی سمجھے اور پوری عدت کو گزر جانے دے. اس طرح عورت پہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس کے دو فائدے ہیں. ایک یہ کہ عدت کے آخری وقت تک مرد کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ طلاق واقع ہو جانے کے بعد بھی اگر فریقین رضامند ہوں تو تجدید نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی عدت کا ٹائم اس کا گزر بھی گیا تو پھر اس کے بعد بھی آدمی اور عورت اگر ایگری کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں رہنا ہے ساتھ، تو پھر دوبارہ سے وہ نکاح جو ہے وہ نکاح پڑھ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. عدت کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عدت کی اہمیت کیوں امپورٹنٹ ہے، جو عدت پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. کیوں ہے یہ امپورٹنٹ چیز؟ ایک تو یہ کہ عدت کا مقصد تحفظ نسب اور وراثت کے جو کنفیوژنز ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. عدت کے اندر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت ڈلیوری تک ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں عورت کو اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ کوئی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تو کوئی پھر یہ امکان ہی نہیں رہ جاتا نا کہ پریگننسی کا. دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ عدت کے دوران جو متعلقہ عورت ہوتی ہے اپنے خامد کی بیوی ہی رہتی ہے، اور اس دوران خامد کے حقوق کی نگہداشت کو ملحوظ رکھا گیا ہے. جیسے کہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یعنی کہ خامد کے ہاں عدت گزارنا متعلقہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور مرد کا یہ حق ہے کہ عورت اسی کے ہاں عدت گزارے. اس دوران مرد اس سے صحبت کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور وہ عورت کی رضامندی کے بغیر بھی اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے، عدت کے دوران کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس عورت سے نکاح تو دور کی بات ہے، منگنی کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا. کہ اگر عدت کے اندر کوئی عورت ہے تو آپ اس کو بالکل بھی شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. اور اگر خاوند نے عورت کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ گھر پہ موجود ہی نہ تھی، یا اپنے میکے گئی ہوئی تھی، یا اسے اس کے میکے پیغام پہنچا دیا، تو عورت عدت کے دوران نکاح کر لے تو وہ نکاح باطل ہوگا. اب عدت کا عرصہ خامد کے ہاں گزارنے کا حکم، اور پھر کیا مصلحت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. اور اگر وہ کسی اور کے گھر میں گزارتی ہے، یعنی کہ اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ عدت گزارنا غیر شرعی اور گناہ کا کام ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو بیوی جو ہوتی ہے وہ روٹ کے میکے چلی جاتی ہے، یا پھر خود اس کو میاں نے اپنے میکے روانہ کر دیا، بعد میں پھر کسی وقت ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں لکھ کے بھیج دیں، یا خامد بیوی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا ہے. یہ وہ سینیریوز ہیں جو ہم اپنے کلچر میں بہت کامنلی دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یا تو خامد طلاق دیتا ہے اور بیوی کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتا ہے، یا پھر بیوی خود ہی اپنا سامان اٹھا کے میکے چلی جاتی ہے. ان سب صورتوں میں عورت کی عدت اس کے میکے میں ہی گزرتی ہے، اور یہ سب باتیں خلاف شرع اور گناہ کے کام ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ عورت عدت اپنے طلاق دینے والے خامد کے ہاں گزارے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کے دوران جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے مرد کے سر پہ ڈال دی ہے، اور بیوہ کے اخراجات کی ذمہ داری میت کے لواحقین پر جو ترکے کے وارث ہوں گے. اس حکم میں کئی مصلحتیں ہیں. سب سے بڑی مصلحت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہو چکا ہے اس سے زوجین کو اپنی اپنی امکانی حد تک نبھانا چاہیے. یعنی کہ کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ اس رشتے کو نبھائیں. ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بریک اپ ہو، کہ خاندان ٹوٹے، ایک گھر تباہ ہو. طلاق کی اجازت صرف ناگزیر حالات کی بنا پر دی گئی ہے
کہ جب اس حد تک جو ہے چیزیں آگے چلی جائیں کہ آپ کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، اب آپ کو لگے کہ کوئی رجوع کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کہ آپ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے طلاق کا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اب عورت اگر اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی تو ان کے ملاپ، صلح صفائی، رضامندی اور رجوع کی کئی صورتیں پیش آ سکتی ہیں جو عدت باہر گزارنے کی حالت میں ناممکن ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور بھی بڑی کامن چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بذریعہ ڈاک میل کے ذریعے بھی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ کے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہی بن گیا تھا۔ تو اس میں کرتے کیا تھے کہ جیسے بیوی کو بہانے سے اس کے میکے بھیج دیا، اور پھر پیچھے سے بعد میں اس کو 3 طلاقیں لکھ کر بھجوا دی۔ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیوں یہ ایک طرح سے ناپسندیدہ ہے اور ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے، کیونکہ ایک وقت کی 3 طلاق جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتی ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ دوران عدت جو مطلقہ عورت ہے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ تو آدمی کے ذمہ ہے، اور متعلقہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے جس سے وہ رجوع کا حق رکھتا ہے۔ اور اس طرح کرنے سے جب وہ عورت کو گھر سے نکال کے پہلے ہی بھیج دیتا ہے تو اس سے وہ اپنے اس حق کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس دوران وہ نان نفقے سے بھی ایک طرح سے رہنا چاہتا ہے کہ مجھے اس پہ خرچ نہ کرنا پڑے، جو کہ شرعاً اس پہ لازم ہے۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عدت کے دوران عورت کو اپنے پاس رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید حالات میں کوئی سازگاری پیدا ہو جائے۔ تو اس میں کیونکہ طلاق تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسند ہے، لہٰذا اللہ کی خوشنودی اسی بات میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران مرد رجوع کر لے، اور وہ زبردستی بھی کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی کہ اگر عورت رضامند نہ ہو تو بھی وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے جس سے علیحدگی کی راہ بند ہو اور مصالحت کی راہ کھل جائے۔ کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے بھی انوالو ہوتے ہیں اندر، تو اس وقت پھر آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم ایسا کوئی سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس صورت میں اگر مرد اپنے بچوں کی خاطر یا آپ کسی بھی ریزن کے لیے کہہ لیں کہ بیوی کے ساتھ وہ بیوی سے لو کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے رجوع واپس، کہ سم ٹائم آپ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، پھر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس طرح سے کیا کہ پہلے ہی بیوی کو بھیج دیا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ رجوع کرنے کا جو ایک بہترین موقع تھا کہ آپ نے طلاق دی، اس کے تھوڑی دیر کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب آپ کے گھر میں ہی بیوی رہ رہی ہے۔ تو جیسے ہم نے اپنے لاسٹ کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ کسی بھی طرح رجوع کر سکتا ہے، وربلی کر سکتا ہے، بیوی کو حق کر کے کر سکتا ہے، منہ سے بول کے کر سکتا ہے، یا اس سے تعلق قائم کر کے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیوی اب اس کے گھر میں رہ ہی نہیں رہی، وہ آلریڈی اپنے میکے میں ہے، اور آپ نے اس کو طلاق اس طرح بھیج دی یا بول دیا آپ نے، تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس، اب آپ نے ریئلائز کیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب آپ کے لیے میکے میں جانا، وہاں جا کر سب کے سامنے اب اس بات کو کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اب سم ٹائم اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہو اب، لیکن اب اس کے گھر والے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ نہیں آگے آنے دیتے، سب سے پہلے آپ کو گھر میں ہی داخل نہ ہونے دیں کہ تم نے کیا کیا ہماری بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، یا آپ سے اگر اندر آ ہی گئے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اب تو ہماری بیٹی ہم یا بہن ہماری کسی بھی صورت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اب میاں بیوی دونوں راضی ہیں، وہ تو دونوں کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن اب گھر والے آ کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ملنے نہیں دیتے دونوں کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جو مرد کے لیے کہ اگر اس کے گھر میں ہی عورت رہے گی تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے کنیکٹ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، یہ چیزیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنے کلچر میں ہی دیکھا ہے، سوسائٹی میں ہی، کہ بعض اوقات جب یہ
فوری کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھاگتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی بتائے ہم کیا کریں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمارا بالکل ارادہ ایسا نہیں تھا، ہم طلاق نہیں چاہتے لیکن اب ہم واپس کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا بندے کی حالت ہوتی ہے، پھر کبھی یہ حلالہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ کر لیں کبھی یہ کر لیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی مسنون طریقے سے یہ کام کریں، تاکہ اگر کسی کو غصہ بھی ہے اس میں تو کم از کم غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 3 قروء جو ہیں وہ انف ٹائم ہوتا ہے کہ بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس دوران میں۔ تو 3 عدت کے 3 مہینے، تو اس میں آپ آرام سے، آپ کو جب فیل ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کے پاس رجوع کرنے کا موقع ہے، آپ کو نکاح بھی دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ ان 3 مہینوں کے اندر اندر ہی ہیں۔ اچھا، پھر اب اس میں اور چیز کیا ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد عورت کی رخصتی کے وقت کیا اب ہو۔ ایک تو سب سے پہلے چیز ہمیں یہ بتائی گئی کہ آپ کو 2 گواہ چاہیے، جو بھی اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن آپ نے 2 گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو 2 صورتیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب اس میں 2 کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں، وہ 2 کنڈیشن یہ ہیں کہ یا تو مرد ارادہ کر لے کہ میں نے اس عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو اگر آپ اپنے پاس رکھنے کا بھی اس کو ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی جب آپ 2 گواہ کر لیں گے نا، تو کم از کم آگے جو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے یا کوئی آپ کو جیسے ہوتا ہے کوئی غلطی لگ گئی ٹائمنگز میں کسی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچنے کی خاطر کہ آپ کو کل کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو جب آپ کے پاس 2 گواہ بھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے یہ بات کہی ہے، تو آپ آنے والی تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں کیا پوائنٹ ہوتا ہے، نے عورت کو ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اس کو رخصت کرنا ہے، مطلب مجھے اس کو طلاق ہی دینی ہے، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، مجھے اس کو نہیں رکھنا، اس صورت میں بھی آپ 2 گواہ بنا لیں۔ اور لیکن آپ کو یہ بات اس میں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو گواہی ہوتی ہے ان کی، یہ رجوع اور طلاق کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر گواہ نہیں بنائے جائیں گے تو پھر رجوع اور طلاق جو ہے وہ نہیں ہوں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے ایک احتیاط کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ احتیاطاً بعد میں کوئی فریق اگر کسی چیز کا انکار کر دے، کہ بعض اوقات مرد ہی ہوتا ہے عورت کو تنگ کرنے کی خاطر اس طرح سے وہ کہہ دے کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے تو ایسا کام ہی نہیں کیا، تو آپ کے پاس گواہ موجود ہوں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ بھول جائے، یا تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ بندہ بھول گیا ہے یا پھر جان بوجھ کے تنگ کرنے کی خاطر آپ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ عورت کو واپس اپنے گھر لے آتے ہیں کہ نہیں میں نے تو طلاق تمہیں دی ہی نہیں، اس طرح سے ہوا ہی نہیں، تو جب آپ نے گواہ ہوں گے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کہ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر گواہ بھی نہیں ہے اور آپ اب عورت بیچاری کی کیا چلے گی، تو مرد کہہ رہا ہے میں نے کیا ہی نہیں، وہ گھر لے آتا ہے، تو اس کے ذریعے جو تعلق بھی آپ پھر قائم کرتے ہیں بعد میں وہ بھی زنا کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جاننا اٹس امپورٹنٹ کہ ہم کہاں پہ ہماری حدود جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو اسی لیے 2 گواہوں کا کرنا تاکہ آنے والی مشکلات سے انسان بچ سکے، جو شکوک و شبہات اس میں آ جاتے ہیں اس کا دروازہ بند ہو جائے۔ اچھا، پھر اس آیت میں ہمیں یہ بھی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب آپ نے عورت کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اس کو رخصت ہی کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیورس ہی دینا ہے، گھر پہ نہیں رکھنا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کہ جو مرد ہے وہ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، خالی ہاتھ یا دھکے دے کر گھر سے ہرگز نہ نکالا جائے۔ یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، کوئی اور ہمیں نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو یا تو رکھنا ہے یا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، تو آپ نے ان کو احسن طریقے سے کرنا ہے، کہ یعنی کہ اگر چھوڑنے کا بھی آپ ارادہ کریں تو آپ اس چیز کو احسن طریقے سے آپ کریں، یہ نہ ہو کہ پھر نکلتے وقت اس بیچاری کو دھکے دے دے کے نکال رہے ہیں اور اس سے جو چیزیں آپ نے دی تھیں وہ بھی واپس لے لیں، جبکہ ہمیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کریں، آپ نے ایسا نہیں کہ آپ نے جو دیا تھا وہ بھی آپ نے دے دیا، اور جو مہر آپ نے ان کو دے دیا، جو حق مہر ہوتا ہے عورت کا، یا اس کے علاوہ جو اشیاء، جیسے ہوتا ہے کہ مرد عورت کو
آپ اس کو چیزیں گفٹ لے کے دیتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کی بیوی ہے، شادی ہوئی ہوئی ہے آپ کی، تو آدمی کبھی عورت کو کوئی جیولری بنا کے دے دی، اس کو زیور، کپڑے، جو بھی کچھ وہ دیتا ہے. اب اس نے جب ایسی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو اس میں یہ چیزیں واپس لینا گناہ ہے. حق مہر بھی واپس نہیں لے سکتے، اور اس کے علاوہ دوسرے تحفے تحائف جو آپ نے پورے ٹائم پیریڈ میں اس کو دیے، جو جیولری بھی آپ نے اس کو بنا کے دیے، آپ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے جو آپ اس نے بیوی کو گفٹ کے طور پہ دی ہیں. کیونکہ کسی کو گفٹ دے کر واپس لینا تو عام حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جائز نہیں ہے. اور ایسے جو گفٹ لے کر جو بندہ واپس لے لیتا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے بخاری میں، کہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو قے کر کے اسے چاٹ لے. کتنی بری چیز کہ اگر کوئی بندہ کسی کو بھی گفٹ دے کے، آپ یہ صرف شادی کے معاملے میں نہیں ہے، اگر ہم کسی کو بھی تحفہ دے کر واپس لے لیتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کہہ کر کے وامٹ کر کے تو اس کو آپ چاٹیں. کتنی غلط، ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے نا، تو اتنا برا کام ہے یہ. بخاری کی حدیث ہے یہ. اور پھر طلاق دینے والے شوہر کے لیے اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو گفٹ دیے تھے، رخصت کرتے وقت بجائے یہ کہ وہ مزید کچھ اور ساتھ دے، پہلے بھی تحفے جو ہیں وہ واپس مانگ لے. ہم نے تو اپنے کلچر میں جو چیز دیکھی ہے، جو مجھے اب تک، جو میں نے جتنا سنا ہے، کہ کیا ہوتا تھا کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، طلاق ہوتی ہے کسی کے، تو ساری اس کی جیولری واپس لے لی جاتی ہے، اس کے کپڑے مہنگے، کچھ بھی نہیں دیا جاتا، اس بیچاری کو خالی ہاتھ گھر سے نکالا جاتا ہے. جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ کلیئرلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جو دے دیا ہے وہ تو لینا ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور اوپر دے کے آپ اس کو رخصت کریں. ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، تم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مہمان آتا ہے، عام کوئی بھی آپ کے گھر آ جاتا ہے، تو انسان اس کو جاتے وقت کچھ تھوڑے بہت تحفے تحائف دیتا ہے، تو اچھی لگتی ہے یہ چیز. تو کیسے ہے کہ وہ بیوی، وہ عورت جس کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم گزارا، اب جب اس کو رخصت کرنے کا ٹائم آیا تو اس کو آپ کچھ نہ دیں، تو اسی ٹریڈیشن کے مطابق آپ اس کو بھی کچھ تحفے تحائف جاتے وقت دیں، تاکہ تھوڑی سی جو دل کا دکھ ہے کم ہو سکے کسی طرح. پھر اس کے اندر اور چیز ہمیں اس آیت میں کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر عورت ڈیسائیڈ کرے کہ اب اس نے مرد کے ساتھ نہیں رہنا، جیسے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گھر کے، آدمی بہت ابیوزو قسم کا ہے، یا آدمی کوئی اس طرح کی اس کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اب اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور وہ اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہتی ہو، تو پھر وہ کیا کرے گی کہ وہ فدیہ دے گی. فدیہ آپس میں طے کر لیں. اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ رقم ہے کہ جو عورت مرد کو آفر کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنی اماؤنٹ دوں گی اور تم مجھے طلاق دے دو. تو یہ اس طرح سے پھر عورت پہ طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جو عبداللہ بن ابی منافق کی بہن تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کے خامد کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فدیہ جو ہے آپ اسے دیں وہ اتنا ہی ہو جتنا حق مہر تھا، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ لینے کو فقہا نے مکروہ سمجھا ہے. اور اگر معاملہ آپس میں طے نہ ہو سکے تو عورت عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے. اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فدیہ طے کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا، اور عورت اس وقت تک اس مرد سے آزاد نہ ہوگی جب تک وہ یہ فدیہ ادا نہ کر دے اور وہ مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دے. اب اس میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے
وہ رجعی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا، بلکہ یہ طلاق جو ہوتی ہے یہ بائنہ ہوتی ہے۔ چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے پھر شوہر کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ لیکن پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مرد و عورت آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بھی تھیں غلط فہمیاں تھیں دور ہو گئیں، اب وہ ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ بالکل جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں نکاح۔ جمہور کے نزدیک خلا کی جو عدت ہے وہ وہی ہے جو طلاق کی ہے، لیکن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بہت سی روایت ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض قرار دی تھی، اور اسی کے مطابق حضرت عثمان نے بھی اپنے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی کہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ پھر اس آیا کا اینڈ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔